بچہ کنفیوز پتہ کیوں ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے کتابوں میں اسلام، ٹھیک ہے، نبی علیہ السلام کی سیرہ، صحابہ کے درجات، اور جب اپلیکیشن کی باری آتی ہے سب کچھ زیرو پہ کر دو. یہاں پہ گھر دیکھنا ہے، یہاں پہ گاڑی دیکھنی ہے، یہاں پہ لڑکی کی ناک پتلی ہونی چاہیے، رنگ گورا ہونا چاہیے، یہ دیکھنا. یہ باقی سب کہانیاں صرف 2 نمبر کے لیے دکھائی گئی. وہ کنفیوژن میں سپلٹ ہو جاتا تھا. اور وہ اسلام سے بیزار پتہ کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام ان ریئل کر دیا ہم نے. اور میری باتیں اس وقت ان ریئل لگ رہی ہیں کسی لوگ بندوں کو، تو میں ان کو بتا رہا ہوں یہ آپ ہیں وہ جن کی وجہ سے سارا مسئلہ ہوا، جن کو میری باتیں اور ٹو آئیڈیلسٹک لگ رہی ہیں. 700 سال تک ایک ذرہ نہیں ہلا سکے ہم صحابہ کرام کی نہج کا، جب تک کہ یہ کروسیڈز کا پیک چل کے ہم نے یورپین انلائٹنمنٹ کی جنریشن جو ہے نا، میں بھی نبی اسلام کی اور خلفاء راشدین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں لیٹر جنریشن کی بات کر رہا ہوں. پاکستان ابھی تک گیتا سے آزاد نہیں ہو سکا، ابھی تک برہما کا دور چل رہا ہے. گھر اپنا ہے یا کرائے کا، پیسے کتنے کماتے ہو، لڑکی پتلی ہے یا گوری ہے، یہ شادی کی جو رسومات ہے ہماری، چھوڑ دیں، وہ تو خیر ہے، وہ تو پلسیبو ہے. یہ کوالیفیکیشن آف شادی ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے شادی ہاں یا نہ ہونی ہے. ایسے 2 نمبروں کی شادیاں نہیں ہونی چاہیے جو اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب تو میں ان جانوروں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جس کی ماں جہیز کی ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے لڑکی والوں کے سامنے، اور وہ جانور خود بیٹھا ہوا ہوتا ہے ایسے سر جھکا کے. استغفر اللہ، وہ بھی بہت بڑے کلمیہ ہے. جی ہاں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. وہ تو چلیں چھوڑے نا اس پتھر کو، اس پتھر ہی ہے نا، اور کیا ہے وہ دوزخ کا پتھر ہی ہے. وہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، کیا میں کسی کو کیا کہوں. بٹ میں ان لوگ ریگولر لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شریف النفس ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم تو دین میں بھی اور دنیا میں دونوں میں بیلنس کر کے چلتے ہیں، دوپٹہ بھی کرتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے. تو I'm talking about those people. Why can't we be real? گھر اپنا ہے یا کرائے کا، پیسے کتنے کما رہے ہو، گورنمنٹ جاب ہے، CSS کر چکا ہے بچہ، بس اس کو تو ساری بیٹیاں دے دو. ٹھیک ہے، یہ کون ہے؟ یہ جن ہے. کون سے؟ کسی کے باپ کے سر میں جن گھسا ہوا ہے کہ CSS کر لی. کیوں؟ کیونکہ اس کو وہ پولیس پرماننٹ جاب ہے، وہ نکال نہیں سکتا. ہاں نہیں، اس کو پاور کی وہ ہنگر ہے کہ ہاں گورنمنٹ کی اپنی 2 نمبری پوری کرا کے اپنے دماد سے نا. اور CSS والا کیا کرتا ہے؟ مجھے بھی بتائیں CSS والا کیا کرتا ہے؟ سر یہ آپ نے بڑا ٹچی پوائنٹ چھیڑ دیا. سب سے کم تنخواہ ہے اس کی CSS کی، باقی کی اس سے بہتر ہے کارپوریٹ جاب میں. نہیں، ہمارے گھر میں کوئی مسئلہ ہوگا، پاور ہمارے پاس ہے. یہ سب چھوٹے نواز شریف ہم نے گھروں میں رکھے ہوئے، چھوٹے شہباز شریف، چھوٹے شیخ رشید ہمارے گھروں میں. حل بتائیں. یہ دیکھیں، یہ مسئلے مسائل جو ہیں بہت سارے لوگ اس کو اجاگر کرتے ہیں، آپ بھی اس پہ گاہے بات کرتے رہتے ہیں. اس کا حل بتائیں پوائنٹس میں کہ یہ حل ہے. دیکھیں، ماں اور باپ ٹھیک ہو جائیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کلاک ریسیٹ کرنا ضروری ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں نصیحتوں سے یہ والی قوم ٹھیک ہونے والی ہوگی؟ پریکٹیکلی میں اس قوم کی بات نہیں کر رہا ہوں خالی، میں ان سٹینڈرڈز کی بات کر رہا ہوں. جس مرضی قوم نے اٹھا لی ہوتے ہیں سٹینڈرڈز، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو پسپا کرنا تھا. ہم سب سے پسپا قوم ہے، مان ہی نہیں رہے ہم. میں یہ کہہ رہا ہوں ایک بندہ ہسپتال نہیں جائے گا تو ٹھیک نہیں ہوگا. کون سا بندہ ہسپتال نہیں جاتا؟ جو جسمانی مریض ہوتا ہے، مگر ساتھ جو اسپتال جاتے ہیں نا وہ جسمانی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض نہیں ہوتے. نفسیاتی مریض ہوتے ہیں جو جسمانی مریض تو ہوں مگر اپنی جسمانی مرض کو بھی نہیں مانتے اور اسپتال نہیں جاتے اور اسی طرح مر جاتے. یہ ہے the death of our the cultural cause inside the psychology, cultural psychology ہماری یہ ہے. اب رہی بات جن لوگوں، لڑکوں لڑکیوں نے یہ بات سمجھ آ رہی ہے جن کو، اور جو واقعی سنسیئر ہیں، واقعی دنیا میں کسی کرامت، جو نے کہا اللہ تعالیٰ نے جن کو عبادت کے لیے واقعی پیدا کیا ہے، تو وہ جن کو سمجھ آ گئی ہے کہ مجھے واقعی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو وہ پھر سب سے پہلے اپنے اوپر کام شروع کریں. وہ اپنی غار ہرا میں جائیں، ٹھیک ہے، اور غور سے سمجھیں کہ میرا کام کیا ہے. اس کے بعد شناخت خود ہی نکل آئے گی. اللہ تعالیٰ اپنا فوجی اکیلا نہیں چھوڑتا، یاد رکھیے گا. یہ میں آپ کو قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، اللہ اپنا فوجی اکیلا. ایسے لوگ آپ کو ملے، آپ کی شادیاں بھی ہو جائیں گی. آپ یہ کہ کیا 4 شادیاں ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ نے آپ سے جو کام لینے، اللہ تعالیٰ نے تب لینے جب آپ تیار ہو جائیں گے. تو آپ جا ہی نہیں رہے اللہ کے راستے پہ. میں اللہ تعالیٰ کی گریس نہیں ہے. یاد رکھیے گا کہ منتیں کر کے اپنے کام لے. اللہ تعالیٰ نہیں، میرا رب منتیں نہیں کرتا. اوکے، میرا رب نے بڑا کلیئرلی آپ لوگوں کو، ہم سب کے سامنے مینیفیسٹو دے دیا تھا کہ آنا ہے تو میں بھاگ کے تیرے پاس آؤں گا، تو ایک دفعہ آ تو صحیح. بالکل. مگر اگر تو ادھر جا رہا ہے
तो याद रखें तेरी रस्सी दराज भी मैं ही करूंगा। अब जिस लोगों को रब नहीं समझ आया उन लोगों को ये मेरी बातें नहीं समझ नहीं आ रही। जिन लोगों को पता है मैं क्या कह रहा हूं उन लोगों को होशियार कर रहा हूं कि पहली बगावत तो करनी पड़ेगी इस कल्चर में। उन स्टैंडर्ड्स के खिलाफ बगावत करें। अम्मी और अब्बू की सब बदतमीजियां ना करें। उन माँ बाप को मारने के लिए नहीं कोई कह रहा, माँ बाप को ताने देने के लिए कोई नहीं कह रहा हूं। मैं बायकॉट करने की बात कर रहा हूं उन स्टैंडर्ड्स की जी। कि भाई मैंने अब्बू जी मैं आपके पैर धो के पीऊंगा मगर वो काम दोबारा नहीं होने दूंगा जो अल्लाह के खिलाफ आप खुद सारी उम्र करते रहे, और आपके अब्बू भी और उनके अब्बू भी, अम्मी भी, आप भी। आपके पैर धो के मैं रोज आपकी खिदमत आपको अपने सर से नहीं उतरने दूंगा क्योंकि मेरे रब ने कहा है, ठीक है, मगर वो काम नहीं होगा आप दोबारा जो कि मेरे रब के खिलाफ आप लोगों ने पूरी मुनज़्ज़म काविशें की हैं। और आंखें बंद कर लेते हो जब हम कुरान सुनाते हैं, आंखें बंद कर लेते हो हदीस सुनाते हैं। क्यों? क्योंकि मेरा और रब का मामला नहीं, आपका और रब का मामला नहीं है, आपके बच्चों का और उनकी आखिरत का मामला भी।